بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد اللہ رب العزت کے حکم سے ان کی والدہ نے ان کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت ربانی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے دشمن فرعون کے گھر میں فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں ایک فرعونی شخص کو قتل کر دیا۔ اگر آپ ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے فرعونی شخص کو قتل کرنے تک کا پورا واقعہ جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دیا گیا ہے۔ واقعہ کو آگے بڑھاتے ہیں، جس میں آپ جانیں گے کہ قتل کے فوراً بعد موسیٰ علیہ السلام کا کیا انجام ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا قصہ اور نبوت ملنے کا قصہ، کہ کب اور کن حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعونی شخص کو قتل کیا تو فوراً شہر سے نکل گئے اور مدین کی طرف رخ پھیر لیا۔ یہ آج تک شاہی ناز و نعمت میں پلے تھے، کبھی محنت مشقت کا کام نہ کیا تھا۔ مصر سے نکل کھڑے ہوئے، مگر راستہ بھی نہیں جانتے تھے، صرف اپنے پروردگار پر بھروسہ تھا۔ عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، یعنی امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے راستہ دکھا دے گا۔ جب شہر مدین کے قریب پہنچے تو شہر سے باہر ایک کنویں پر لوگوں کا اجماع دیکھا، جو اس پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور دیکھا کہ دو عورتیں اپنی بکریوں کو سمیٹے ہوئے الگ کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا، تم الگ کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ان سب لوگوں کی مزاحمت یا مقابلہ کریں، اس لیے ہم اس انتظار میں ہیں کہ جب یہ سارے لوگ پانی پلا کر فارغ ہو جائیں گے تو کچھ بچا ہوا پانی مل جائے گا، اس سے ہم اپنا کام نکال لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی شرافت دیکھ کر خود ان کے لیے کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قوت و طاقت بخشی تھی، بڑی جلدی ان کی بکریوں کو سیراب کر دیا۔ یہ عورتیں اپنی بکریاں لے کر اپنے گھر گئیں اور موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سایہ میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی اے میرے پروردگار، میں محتاج ہوں اس نعمت کا جو آپ میری طرف بھیجیں۔ مطلب یہ تھا کہ کھانے کا اور ٹھکانہ کا کوئی انتظام ہو جائے۔ یہ لڑکیاں جب روزانہ کے وقت سے پہلے بکریوں کو سیراب کر کے گھر پہنچی تو ان کے والد کو تعجب ہوا اور فرمایا، آج تو کوئی نئی بات ہے۔ لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پانی کھینچنے اور پلانے کا قصہ والد کو سنا دیا۔ والد نے ان میں سے ایک کو حکم دیا کہ جس شخص نے یہ احسان کیا ہے اس کو یہاں بلا لاؤ۔ وہ بلا لائیں۔ والد نے موسیٰ علیہ السلام سے ان کے حالات دریافت کیے اور فرمایا، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، یعنی اب آپ خوف و ہراس اپنے دل سے نکال دیجئے، آپ ظالموں کے ہاتھ سے نجات پا چکے ہیں۔ ہم نہ فرعون کی سلطنت میں ہیں، نہ اس کا ہم پر کوئی حکم چل سکتا ہے۔ اب ان دو لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا، یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، یعنی ابا جان، آپ ان کو ملازم رکھ لیجئے، کیونکہ ملازمت کے لیے بہترین آدمی وہ ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی۔ والد کو اپنی لڑکی سے یہ بات سن کر غیرت سی آئی کہ میری لڑکی کو یہ کیسے معلوم ہے یہ قوی بھی ہے اور امین بھی۔ اس لیے اس سے سوال کیا کہ تمہیں ان کی قوت کا اندازہ کیسے ہوا اور ان کی امانت داری کس بات سے معلوم ہوئی؟ لڑکی نے عرض کیا، ان کی قوت کا مشاہدہ تو ان کے کنویں سے پانی کھینچنے کے وقت ہوا جب سب چرواہوں سے پہلے انہوں نے اپنا کام کر لیا، دوسرا کوئی ان کی برابری نہیں کر سکا۔ اور امانت کا حال اس طرح معلوم ہوا کہ جب میں ان کو بلانے کے لیے گئی اور اول نظر میں جب انہوں نے دیکھا کہ میں ایک عورت ہوں
تو فوراً اپنا سر نیچا کر لیا اور اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک میں نے آپ کا پیغام نہیں دے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے فرمایا تم میرے پیچھے پیچھے چلو مگر مجھے اپنے گھر کا راستہ پیچھے سے بتلاتی رہو، اور یہ بات صرف وہی مرد کر سکتا ہے جو امانت دار ہو۔ والد کو لڑکی کی اس دانش مندانہ بات سے مسرت ہوئی اور اس کی تصدیق فرمائی، اور خود بھی ان کے بارے میں قوت و امانت کا یقین ہو گیا۔ اس وقت لڑکیوں کے والد نے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت شعیب علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ کو یہ منظور ہے کہ میں ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں، جس کی شرط یہ ہوگی کہ آپ 8 سال تک ہمارے یہاں مزدوری کریں، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو اپنے اختیار سے کر دیں، بہتر ہوگا، مگر ہم یہ پابندی آپ پر عائد نہیں کرتے تاکہ آپ پر زیادہ مشقت نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو منظور فرما لیا، جس کی روح سے موسیٰ علیہ السلام پر صرف 8 سال کی خدمت بطور معاہدہ کے لازم ہو گئی، باقی 2 سال کا وعدہ اختیاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے وہ وعدہ بھی پورا کرا کر پورے 10 سال پورے کروائے۔ 10 سال کی میعاد خدمت پوری کرنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کو ساتھ لے کر حضرت شعیب علیہ السلام کے وطن مدین سے رخصت ہوئے، راستہ میں سخت سردی، اندھیری رات، راستہ نامعلوم، بے کسی اور بے بسی کے عالم میں، اچانک کوہ طور پر آگ دیکھنے، پھر وہاں جانے اور حیرت انگیز مناظر کے بعد، معجزہ ید بیضا اور اس کے ساتھ منصب نبوت اور رسالت عطا ہونے کے ساتھ، اور معجزہ عصا ملنے کے بعد، جس کا پورا واقعہ قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ میں فرعونی دربار کا ایک مفرور ملزم ہوں، مجھ سے قبطی کا قصاص لینے کا حکم وہاں سے ہو چکا ہے، اب اس کے پاس دعوت رسالت لے کر جانے کا حکم ہوا، نیز اپنی زبان میں لکنت کا عذر بھی سامنے آیا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض و معروض پیش کی۔ حق تعالیٰ نے ان کی فرمائش کے مطابق ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو شریک رسالت بنا کر ان کے پاس وحی بھیج دی، اور یہ حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شہر مصر سے باہر استقبال کریں۔ اس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دونوں بھائی حسب حکم فرعون کو دعوت حق دینے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، کچھ وقت تک تو ان کو دربار میں حاضری کا موقع نہ دیا گیا، یہ دونوں دروازے پر ٹھہرے رہے، پھر بہت سے پردوں میں گزر کر حاضری کی اجازت ملی، اور دونوں نے فرعون سے کہا انا رسولا ربک، یعنی ہم دونوں تیرے پروردگار کی طرف سے قاصد اور پیغمبر ہیں۔ فرعون نے پوچھا فمن ربکما، تو بتلاؤ تمہارا رب کون ہے؟ موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے وہ بات کہی جس کا قرآن پاک نے خود ذکر فرمایا، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اس پر فرعون نے پوچھا پھر تم دونوں کیا چاہتے ہو، اور ساتھ ہی قبطی مقتول کا واقعہ ذکر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجرم ٹھہرایا، اور اپنے گھر میں ان کی پرورش پانے کا احسان بھی جتلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں باتوں کا وہ جواب دیا جو قرآن میں ذکر ہے، یعنی مقتول کے معاملہ میں تو اپنی خطا اور غلطی کا اعتراف کر کے ناواقفیت کا عذر ظاہر کیا، اور گھر میں پرورش پر احسان جتلانے کا جواب یہ دیا کہ تم نے سارے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، ان پر طرح طرح کے ظلم کر رہے ہو، اسی کے نتیجہ میں تقدیر الہی نے تمہارے گھر میں مجھے پہنچا دیا۔
اور جو کچھ اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا، اس میں تمہارا کوئی احسان نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو خطاب کر کے پوچھا، کیا تم اس پر راضی ہو کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دو؟ فرعون نے اس سے انکار کیا اور کہا، اگر تمہارے پاس رسول رب ہونے کی کوئی علامت ہے تو دکھلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا زمین پر ڈال دی تو وہ عظیم الشان اژدہا کی شکل میں منہ کھولے ہوئے فرعون کی طرف لپکی۔ فرعون خوف زدہ ہو کر اپنے تخت کے نیچے چھپ گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے پناہ مانگی کہ اس کو روک لے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا، پھر اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چمکنے والا دوسرا معجزہ فرعون کے سامنے آیا۔ پھر دوبارہ گریبان میں ہاتھ ڈالا تو وہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ فرعون نے ہیبت زدہ ہو کر اپنے درباریوں سے مشورہ کیا کہ تم دیکھ رہے ہو یہ کیا ماجرا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درباریوں نے متفقہ طور پر کہا، کچھ فکر کی بات نہیں، یہ دونوں جادوگر ہیں، اپنے جادو کے ذریعہ تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہاری بہترین دین مذہب کو، جو ان کی نظر میں فرعون کی پرستش کرنا تھا، یہ مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ ان کی کوئی بات نہ مانیں اور کوئی فکر نہ کریں، کیونکہ آپ کے ملک میں بڑے بڑے جادوگر ہیں، ان کو بلا لیجئے، وہ اپنے جادو سے ان کے جادو پر غالب آ جائیں گے۔ فرعون نے اپنی مملکت کے سب شہروں میں حکم دے دیا کہ جتنے آدمی جادوگر ہیں، ماہر ہیں، وہ سب دربار میں حاضر کر دیے جائیں۔ ملک بھر کے جادوگر جمع ہو گئے تو انہوں نے فرعون سے پوچھا کہ جس جادوگر سے ہمارا مقابلہ کرانا ہے وہ کیا عمل کرتا ہے؟ اس نے بتایا کہ وہ اپنی لاٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے۔ جادوگروں نے بڑی بے فکری سے کہا، یہ تو کوئی چیز نہیں، لاٹھیوں اور رسیوں کو سانپ بنا دینے کے جادو کا تو جو کمال ہمیں حاصل ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر یہ طے کر دیجئے کہ اگر ہم اس پر غالب آ گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا، تم غالب آ گئے تو تم میرے خاندان کا جز اور مقربین خاص میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے۔ اب جادوگروں نے مقابلہ کا وقت اور جگہ موسیٰ علیہ السلام سے طے کر کے اپنی عید کے دن چاشت کا وقت مقرر کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کا یوم الزینہ یعنی عید کا دن، جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے جادوگروں پر فتح عطا فرمائی تھی، وہ عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ تھی، جب سب لوگ ایک وسیع میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہو گئے اور تماشائیوں سے میدان بھر گیا، تو فرعون کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے، یعنی ہمیں یہاں ضرور رہنا چاہیے تاکہ یہ ساحر یعنی موسیٰ و ہارون اگر غالب آ جائیں تو ہم بھی ان پر ایمان لے آئیں۔ ان کی یہ گفتگو ان حضرات کے ساتھ استہزاء مذاق کے طور پر تھی۔ ان کا یقین تھا کہ یہ ہمارے جادوگروں پر غالب نہیں آ سکتے۔ میدان مقابلہ مکمل آراستہ ہو گیا تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا کہ پہلے آپ کچھ ڈالیں، یعنی اپنا سحر دکھائیں، اپنا جادو دکھائیں، یا ہم پہلے ڈال کر ابتدا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم ہی پہل کرو، اپنا جادو دکھاؤ۔ ان لوگوں نے اپنی لاٹھیاں اور کچھ رسیاں زمین پر یہ کہتے ہوئے ڈال دیں، بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، یعنی بطفیل فرعون ہم ہی غالب آئیں گے۔ یہ لاٹھیاں اور رسیاں دیکھنے میں سانپ بن کر چلنے لگی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایک خوف طاری ہوا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ
خیفۃ موسیٰ، یہ خوف طبی بھی ہو سکتا ہے جو مقتضائے بشریت ہے، انبیاء بھی اس سے مستثنا نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوف اس بات کا ہو کہ اب اسلام کی دعوت جس کو میں لے کر آیا ہوں اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ اپنے عصا ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ڈالی تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا جس کا منہ کھلا ہوا تھا۔ اس اژدہا نے ان تمام سانپوں کو نگل لیا جو جادوگروں نے اپنی لاٹھیوں اور رسیوں سے بنائے تھے۔ فرعونی جادوگر جادو کے فن کے ماہر تھے۔ یہ ماجرا دیکھ کر ان کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا یہ اژدہا جادو سے نہیں بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ اس لیے جادوگروں نے اسی وقت یہ اعلان کر دیا کہ ہم اللہ پر اور موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہم اپنے پچھلے خیالات اور عقائد سے توبہ کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کی کمر توڑ دی، اور انہوں نے جو جال پھیلایا تھا وہ سب باطل ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، فرعون اور اس کے ساتھی مغلوب ہو گئے اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ اس میدان سے پسپا ہوئے۔ جس وقت یہ مقابلہ ہو رہا تھا فرعون کی بیوی آسیہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے دعا مانگ رہی تھی، اور آل فرعون کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے یہ فرعون کی وجہ سے پریشان حال ہے، اس کے لیے دعا مانگ رہی ہے، حالانکہ ان کا غم فکر سارا موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا اور انہی کے غالب آنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ واللہ اعلم۔